السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں خوفستان میں۔ اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے تو اس کہانی کو رات کے وقت سنیں، لیکن یاد رکھیں جیسا کہ یہ کہانی آگے بڑھے گی آپ کے کمرے کی ہر کھڑکی، ہر سایہ اور ہر کونا آپ کو اپنی طرف گھورتا محسوس ہوگا۔ اگر آپ نے غلطی سے آئینے کی طرف اپنی آنکھیں دیکھ لیں تو شاید وہاں آپ کی نہیں کسی اور کی سرخ آنکھیں نظر آئیں۔ یہ قصہ پنجاب کے ایک پرانے گاؤں کا ہے۔ گاؤں کے لوگ اکثر شکایت کرتے تھے کہ رات کے وقت جنگل کے کنارے کوئی پراسرار آدمی دکھائی دیتا ہے۔ وہ کالا لمبا چوغا پہنے ہوتا ہے، سر جھکائے آہستہ آہستہ سے چلتا ہے۔ ان آنکھوں کی روشنی اندھیرے کو کاٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو کوئی بھی ایک بار اس کی آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے وہ پھر کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ایک رات گاؤں کا ایک نوجوان چرواہا جس کا نام سجاد تھا، بھیڑوں کو آپس میں واپس لے جاتے ہوئے اچانک رک گیا۔ اس نے جھاڑیوں کے پیچھے دو سرخ آنکھیں دیکھی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شاید جنگلی جانور ہے، لیکن اچانک وہ آنکھیں ابھری اور ایک انسانی قد نما سایہ سامنے آیا۔ سجاد کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ چلنا چاہتا تھا لیکن آواز گلے میں اٹک گئی۔ یہی نہیں، پھر اس نے دیکھا کہ وہ آدمی سر اٹھا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آگ نکلتی محسوس ہوئی۔ بس اتنا ہی کافی تھا کہ سجاد کے حواس جواب دے گئے۔ اگلے دن وہ ایک پرانی قبر پر نیم مردہ حالت میں ملا اور 2 دن بعد سجاد دنیا سے چلا گیا۔ بزرگوں کے مطابق یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ ایک ایسا جن تھا جسے صدیوں سے پہلے ایک عامل نے قید کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ عامل کامیاب نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ یہ جن اس عمل کو اپنی آنکھوں کے جادو سے زندہ جلا دیا تھا اور اس کی روح اپنے ساتھ باندھ لی تھی۔ ایک دن گاؤں کے ایک ہمت والے شخص کا نام رحمت علی تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جن کا مقابلہ کرے گا۔ اس نے قرآن کی آیات، یاسین، تمام چیزیں تیاری کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جن کو قابو کرنے کے لیے اس کی آنکھوں کو دیکھے بغیر وار ممکن نہیں تھا۔ یعنی رحمت کو وہی کرنا تھا جسے سب مرتے تھے۔ اندھیری رات تھی، قبرستان کے پاس خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سرخ روشنی نے پورے قبرستان کو روشن کر دیا تھا کیونکہ اچانک وہ پراسرار آدمی نمودار ہوا۔ رحمت نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی، لیکن جتنا وہ پڑھتا اتنا ہی اس کی زبان بھاری ہونے لگتی۔ جن ہنسنے لگا کہ انسان تو نے میری آنکھوں میں دیکھ لیا ہے، اب تو بھی میرا شکار ہے۔ یہ رحمت نے چیخ کر کہا کہ میری آنکھوں میں نہیں، اللہ کے کلام میں دیکھ۔ یہ کہہ کر اس نے قرآن کھولا۔ جن کی آنکھیں اچانک بجھنے لگیں جیسے آگ پر پانی ڈال دیا گیا ہو۔ اس کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں اور وہ دھوئے کی شکل میں اختیار کر کے زمین میں سما گیا۔ رحمت علی تو بچ گیا۔ یہ کہانی کیسی لگی ضرور سبسکرائب